بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کا ایٹریبیوٹ ہے جی القابض۔ واٹ ڈز اٹ مین؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے تنگی کرنے والا، ٹھیک ہے، تنگی دینے والا، قبض کرنے والا، ٹھیک ہے، روح قبض کرنے والا، کوئی چیز ہم سے لے لینے والا، یہ اللہ تعالیٰ کا ایٹریبیوٹ ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو دینے والی ہے، ٹھیک ہے، تمام خزانے اللہ تعالیٰ کے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جسے جتنا چاہتا ہے جب چاہتا ہے ان خزانوں میں سے عطا فرماتا ہے۔ تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ تنگی دینے والا، کہ کم دینے والا، ٹھیک ہے، روک دینے والا۔ اس کو سمجھنے کے لیے قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو اپنے حق میں بہتر سمجھو اور وہی تمہارے لیے نقصان دہ ہو، اور یہ بھی پاسبل ہے کہ تم سمجھو ایک چیز کو تمہارے حق میں بری ہو لیکن وہی تمہارے حق میں بہتر ہو، اور تم جانتے ہو، تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سم ٹائم جو کچھ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ چیز عطا نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے حق میں بہتر ہی نہیں تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کامل علم رکھنے والا ہے، وہ بہتر جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، ٹھیک ہے۔ ہماری سمجھ میں جو آتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں یار ہمارے پاس یہ چیز ہونی چاہیے، یہ ایسے ہونا چاہیے، یہ ایسے ہونا چاہیے، یہ ایسا کیوں ہو گیا، لیکن یہ ہم انڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو ٹکرا رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کی نفی کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے غلط فیصلہ کیا ہے یہ ہمارے حق میں۔ تو اگر ہم اس میں ایکسٹریم پہ چلے جائیں تو یہ بھی ایک قسم کا گناہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے، اور اگر ہم فیصلوں پر راضی رہیں گے تبھی ہمیں اطمینان قلب بھی تبھی نصیب ہوگا، اور دین اور دنیا میں کامیابی بھی تبھی ملے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں کوئی چیز نہیں دے رہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمارے حق میں بہتر ہی نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے روزی کشادہ فرما دے تو وہ ضرور زمین میں سرکشی کریں گے، فساد پھیلائیں گے، اور بے شک وہ اپنے بندوں کو کہ جتنی چاہتا ہے جس کے لیے اتنا روزی اسے وہ عطا کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اگر وہ تمام اپنے مخلوق کے لیے بہت زیادہ روزی دے دے گا تو وہ پاسبلٹی یہ ہے کہ وہ سرکشی کریں گے، فساد پھیلائیں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان چیزوں کو، اس لیے اللہ تعالیٰ ہر انسان کو سب کچھ عطا نہیں کر دیتا، ٹھیک ہے۔ سو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے، اور سم ٹائم کچھ چیزیں ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس ٹائم پہ عطا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح وقت پر عطا فرماتا ہے اور اس سے بہتر فرماتا ہے جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے کافروں کو کہا تھا کہ ایک تم پلان بناتے ہو، ٹھیک ہے، اور ایک اللہ پلان بناتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ سب سے بہترین پلان بنانے والا ہے، بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں بھی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ جب انسان کو جو کچھ چاہیے ہوگا اور وہ اس کے حق میں بہتر ہوگا اللہ تعالیٰ اسے تب عطا فرمائے گا، اور جب اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ چیز عطا نہیں کرتا تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہی فیصلہ تھا اور یہی ہمارے حق میں بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ سو اسی طرح اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو کوئی چیز عطا فرماتا ہے تو یہ ایک طرح سے اس کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے کہ کیا وہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا صحیح شکر ادا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، ٹھیک ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی انسان سے کوئی چیز لے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرتا ہے کہ کیا میرا بندہ جب میں اسے نعمت عطا فرماتا ہوں تب تو وہ ٹھیک رہتا ہے، لیکن جب اس سے کوئی بھی چیز لی جائے تب وہ ناشکری پہ اتر آتا ہے۔ تو یہ ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز آتے رہتے ہیں انسان کی لائف میں، تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ القابض ہے، الباسط ہے۔ الباسط کا ہم نیکسٹ ویڈیوز دیکھیں گے۔ الباسط ہونا بہت زیادہ دینے والا، تو اسی طرح اس کا اپوزٹ تھا القابض، جو کہ آج ہم نے دیکھا، تنگی کرنے والا، روکنے والا۔ سو اللہ تعالیٰ
ہمیں آپ کو سب کو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور صبر شکر سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنا خیال رکھیے گا جی، بہت بہت جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔